آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے الطاف حسین اور کراچی کی سیاست۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر، معاشی مرکز اور سیاسی طوفانوں کا گھر۔ یہاں کی سیاست صرف بیانات کا کھیل نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی کہانی ہے کہ جس پہ ہر موڑ پہ ایک نئی کہانی ہے، ہر گلی میں ایک نئی تحریک ہے، اور ہر جگہ صرف ایک ہی نام تھا، وہ تھا الطاف حسین۔ الطاف حسین جو ہے وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے جو ہیں وہ انسان تھے، اور 1978 میں جو ہے وہ اے پی ایم ایس او کا قیام جو ہے وہ الطاف حسین کی قیادت میں جو ہے وہ کیا گیا۔ اس کا مقصد مہاجر نوجوانوں کو ایک آواز دینا تھا، ایک نئی شناخت دینا تھا۔ طلبہ تنظیم جو ہے وہ آگے چل کے جو ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ میں تبدیل ہوئی، کیونکہ طلبہ تنظیم تو صرف ایک جامعہ تک محدود تھی، لیکن جب لوگوں میں پذیرائی ملی تو پھر یہ ایک مہاجر قومی موومنٹ کی شکل جو ہے وہ اس نے اختیار کی، اور 1984 کے انتخابات میں کراچی، سکر، میرپور خاص میں ہر مہاجر ووٹر نے جو ہے وہ اپنا نجات دہندہ جو ہے وہ الطاف حسین اور MQM کو سمجھا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ایک ہی نعرہ جو ہے وہ گونجا کرتا تھا کراچی میں، سندھ کے شہری علاقوں میں۔ وہ نعرہ کیا تھا کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے۔ الطاف حسین صاحب نے جو ہے وہ سیاست کی، ریلیاں نکالی، جلسے کیے، اور کہیں کہ صرف سیاست نہیں دی بلکہ ایک نیا کلچر جو ہے وہ سیاست میں متعارف کرایا۔ ہر گھر میں جو ہے وہ ان کی تقریر سنی جاتی تھی، اور ہر مت والا، ہر مہاجر نوجوان، ہر مہاجر بزرگ جو ہے وہ الطاف حسین کے نام پہ جو ہے وہ مر مٹنے کو جو ہے وہ تیار رہتا تھا۔ لیکن جہاں طاقت تھی وہاں تصادم بھی تھے، اور جب تصادم شروع ہوئے تو پھر ریاست نے جو ہے وہ 1992 میں MQM کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کا آغاز کیا، اور اس کے بعد الطاف حسین صاحب جو ہے وہ لندن منتقل ہو گئے، اور وہیں سے جو ہے وہ سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رکھی۔ یعنی کراچی کے بعد جو مرکز ہوا کرتا تھا پاکستان کی سیاست کا، بالخصوص ان کے شہری علاقوں کی سیاست کا، وہ ہوا کرتا تھا لندن۔ الطاف حسین صاحب کے جو ہے وہ طویل جذباتی خطابات ہوتے تھے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کو سنا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں جو ہے ان کی باتیں چھوتی تھی، وہ کنیکٹ کرتی تھی، لیکن کچھ ان خطابات میں ایسی متنازع چیزیں بھی ہوتی تھیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ ریاست حرکت میں آتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپریشن بھی شروع ہوتا تھا، تو پارٹی کے لوگوں کو اٹھایا بھی جاتا تھا۔ تو یہ اسی طریقے سے ریاستی ادارے جو ہیں وہ بھی آئے دن جو ہیں وہ الطاف حسین کی ان حرکات کی وجہ سے ان سے جو ہیں وہ ناراض رہتے تھے۔ فون پہ اجلاس ہوتے تھے، لندن سے جو ہے وہ گھنٹوں طویل اجلاس ہوتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لندن کے تھرو جو ہے وہ کراچی میں جو ہے وہ فیصلے پارسل کیے جاتے تھے۔ MQM پہ الزامات لگتے تھے، وہ تھے بھتہ خوری کے، ٹارگٹ کلنگ کے، را سے کنیکشن کے۔ یہ سارے الزامات جو ہیں وہ بھی الطاف حسین صاحب پہ بھی لگتے تھے، ان کی جماعت پہ بھی لگا کرتے تھے۔ اس کے بعد 2015 میں جو ہے وہ 90 جو الطاف حسین صاحب کی رہائش گاہ عزیز آباد پہ جو ہے، جہاں MQM کا مرکز ہوا کرتا تھا، وہاں جو ہے وہ آپریشن ہوا، اور اس کے بعد 2016 میں جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کی ایک متنازع تقریر آئی، اور اس کے بعد پارٹی جو ہے وہ حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف پارٹی جو ہے وہ MQM لندن سے MQM انٹرنیشنل جو ہے وہ چلنے لگی، اس کے بعد MQM پاکستان جو ہے وہ وجود میں آئی، اور اس نے الطاف حسین صاحب سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور گروپ سامنے آیا جس کو پاک سرزمین کہا جاتا تھا، اور اس کو لیڈ کرنے لگے مصطفیٰ کمال۔ آج جی کراچی میں جو ہے وہ الطاف حسین کا نام نہیں ہے۔ آج الطاف حسین صاحب لندن میں ایک سیاسی خاموشی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی وہ زندگی گزار رہے ہیں کہ جس میں ان کا اتنا زیادہ عمل درآمد کراچی کی سیاست میں نہیں ہے، لیکن کراچی میں ایک نئی صف بندی ہے، اور وہ صف بندی ہے کہ پاکستان کی شکل میں، کہ کراچی کا جو ہے وہ رخ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ کل تک جو کراچی کی سیاست جو ہے وہ صرف ایک رخ پہ چلتی تھی، وہ تھی الطاف حسین کی سیاست، چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو، تمام پالیسیز جو ہیں وہ اس سے جو ہے وہ منسلک ہوتی تھی۔ لیکن آج جو ہے وہ کراچی کی سیاست جو ہے وہ ایک الگ جگہ ہے، الطاف حسین کی سیاست جو ہے وہ ایک الگ جگہ ہے۔ اب جی فیصلہ عوام کا ہے کہ کیا کراچی کو واپس الطاف حسین کی سیاست کی ضرورت ہے، یا پھر کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی کراچی میں جو ہے وہ وجود میں آئے، یا جو پھر یہ جو پارٹیز ابھی چل رہی ہیں یہی کراچی کے جو ہے وہ نصیبوں کو بدلیں۔ کیا ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھنا چاہیے،
یا پھر ماضی سے سیکھ کے جو ہے وہ نئی طرز کی سیاست کرنی چاہیے، فیصلہ آپ کا۔